الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں انہی کو سب سے بڑھ کر ضیاء کار کر دیا، یعنی نقصان اٹھانے والا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. اب جب دلیل سے عاجز آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو دشمن کا کام کیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے دشمنی کرتا ہے، وہ جسمانی اعتبار سے ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو سبق سکھانا ضروری ہے، ان کے خلاف کچھ کام کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے دوسرے قوم کے افراد جو ہے ان کے کہنے میں آ جائیں گے. تو میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا. نمرود تھا، بہت سارے لوگ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک جو ہے دیہاتی شخص تھا، فارسی تھا، قرطبی تھا. اس نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو آگ کی سزا دی جائے. اس زمانے میں اور ابھی بھی آگ کی سزا جو ہے سب سے خطرناک جو ہے وہ سزا ہویا کرتی ہے. آگ کی سزا سب سے خطرناک. اس نے کہا آگ کی سزا دی جائے. تو سب کا اتفاق ہوا کہ ٹھیک ہے آگ کی سزا، لیکن بڑے پیمانے پہ دی جائے. ایسا نہیں کہ تھوڑی موڑی آگ ہو اس میں جلا دیا جائے یا ان کو جلا دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بلکہ نمرود کی سزا ہے، تو یہ سزا جو ہے رہتی دنیا تک عبرت ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ فلاں پہاڑ کے بازو میں لگ کے ایک بہت بڑا گڑھا جو ہے وہ کھودا جائے، بہت بڑا گڑھا کھودا جائے، اور اس کی دیواریں جو ہے وہ 60 گز کی رکھی جائیں. 60 گز کی دیوار تھی اور ہر جگہ سے گڑھا کھودا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے سب کو اس نے کہہ دیا کہ سب جو ہے لکڑیاں لا کے اس میں جمع کرے. یہ بدبخت قوم ایسی تھی کہ سب لکڑیاں لا کے جمع کرتے تھے. یہاں تک کہ لکڑیاں لانے کا معاملہ، جمع کرنے کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر کوئی بوڑھا مرتا تو وصیت کر کے جاتا کہ میرے نام کی لکڑیاں جو ہے وہ جمع کر دینا. کوئی عورت بیمار ہوتی، منت مانگتی اگر میری بیماری سے ہو میں لکڑیاں جمع کروں گی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مزید لکڑیاں جو ہے وہ جمع کروں گی. اس بدبختی کے ساتھ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو ہے لکڑیاں جمع کرتے. ایک بوڑھی عورت کی منت پوری ہوئی اور وہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جا رہی تھی. فرشتہ ملا راستے میں، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں لکڑیاں آگ میں ڈالنے کے لیے اور گڑھے میں ڈالنے کے لیے لے جا رہی ہوں. تو فرشتے نے بدعا کی کہ تو اسی طرح چلتی رہے، تیرے قدم چھوٹے ہو جائے اور تیری مسافت لمبی ہو جائے. وہ گھومتی رہی، پھرتی رہی، اس کو گڑھا نہیں ملا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی. یہ عالم تھا ان کا، گٹھریاں جمع کرنے کا، لکڑیاں جو ہے جمع کرنے کا یہ عالم تھا. ہر طرح کا تیل اس میں ڈالا گیا، آگ بھڑکائی گئی. اتنی خطرناک آگ تھی کہ اوپر فضا میں پرندہ اڑتا تھا تو وہ جل جاتا تھا. اتنی زیادہ آگ تھی کہ اس آگ کے تپش میں، اس آگ کی روشنی میں بوڑھی عورتیں گھروں میں جو ہے تاگا جو ہے سوئی میں ڈال دیا کرتی تھی. اتنی خطرناک جو ہے وہ آگ تھی، اس کے قریب سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا، اتنی خطرناک آگ تھی.
اب یہ آگ تو انہوں نے جلا دی، لیکن ڈالیں گے کیسا؟ کوئی قریب تو جا ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں آگ میں ڈالیں گے کیسے؟ تو ان میں مشورے کے لیے جب بیٹھے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، تو ابلیس آیا، شیطان آیا بوڑھے آدمی کی شکل میں، تو اس نے دیا مشورہ، منجمیق بناؤ، یعنی گلیل کی طرح ایک جو ہے اس طرح سے چیز بناؤ اور اس میں ان کو بٹھاؤ اور اس طرح سے ان کو آگ میں جو ہے وہ پھینکو، اسی طرح ممکن ہے ان کا آگ میں ڈالا جانا، دوسری کوئی ترکیب جو ہے نہیں ہے۔ اب جو ہے منجمیق جو ہے بنائی گئی، گلیل کی طرح چیز ہوتی ہے وہ، اور بنائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، یہ منظر فرشتے آسمان سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فرشتے سو جو ہے چیخیں نکل گئی، کہنے لگے مولا تعالیٰ تیرا روئے زمین پر ایک ہی تو بندہ ہے جو تیری عبادت کر رہا ہے، اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم اس کی کچھ مدد کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے، تم جو چاہو جیسے چاہو اس کی مدد کرو، لیکن یاد رکھو یہ میرا خلیل ہے، تمہارے کسی مدد کے خاطر میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے جو ہے بارش برسانے والے فرشتے حاضر بارگاہ ہوئے، آپ اجازت دیجئے یہ آگ جو ہے پانی برسا کے ابھی ٹھنڈی کر دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے۔ پھر جو ہے ہوا والے فرشتے حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا آپ اجازت دیجئے آپ کو اڑا کے میں لے کے چلے جاؤں گا جہاں تک آگ کا اثر نہیں جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے، جس کو میری حاجت ہے وہ میرے حال سے خوب واقف ہے، میرے حال کو خوب وہ جانتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اب ادھر جو ہے گلیل کو فرشتوں نے گھیر لیا، اب یہ پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ گلیل جو ہے پیچھے ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ تو شیطان سمجھ گیا کہ فرشتوں نے گھیر لیا ہے، شیطان آیا ان کے پاس، یہ ہٹے گا نہیں گلیل، تم کیا کرو یہاں پہ سر برہنہ عورتیں لا کے کھڑے کرو تب یہ اپنی جگہ سے ہلے گا ہٹے گا۔ انہوں نے کچھ 10 عورتیں حسین و جمیل جن کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا وہ لا کے وہاں پہ انہوں نے کھڑا کیا، تب فرشتے وہاں سے گئے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جہاں بغیر دوپٹے کے عورت ہوا کرتی ہے جس کا سر کھلا رہتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہیں آتے۔ گھروں میں جو ہے وہ ایسے گھر میں نہیں آتے جس گھر میں عورت جو ہے بغیر دوپٹے کے بغیر سر کے جو ہے وہ گھوما کرتی ہے۔ الغرض یہ کہ انہوں نے گلیل کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا، ادھر حکم ربانی ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تشریف لے گئے، وہ آگ آپ کے لیے آگ نہ رہی بلکہ گلے گلزار ہو گئی۔ آگ ہر چیز پر اثر کرتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے لباس مبارک پر کچھ اثر نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں، یہ جو ہے کڑھائیاں ڈالی تھی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی تھی، وہ کڑھائیاں اور بیڑیاں آگ کی تپش کی وجہ سے فوراً جھڑ کر نیچے گر گئی، لیکن آپ کے جسم مبارک تک کچھ خروش نہیں آئی، ایک بھپکا بھی جو ہے آگ کا نہیں لگا، اسی لیے آپ کا لباس صحیح سالم رہا۔ وہ آگ کا جو گڑھا تھا وہ آپ کے لیے باغ کی طرح ہو گیا۔ فرشتے آئے جھرمٹ میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے جنتی بستر ان کے لیے بچھایا، ریشمی لباس لائے تھے جنت سے، وہ بذات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی شکل کے اور ایک صاحب اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنا کے ان کے سامنے رکھ دیے تاکہ ان کا دل بہلے۔ فرشتے آ کے جھرمٹ میں آپ کو لیے ہوئے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسے 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 جو ہے نوازشات کیے گئے، ایسی انتظامات آپ کے لیے کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس دنیاوی زندگی میں سب سے سنہرے دن جو میرے گزرے ہیں وہ نمرود کی آگ والے ہیں۔ ایسی ایسی نعمتوں سے مجھے سرفراز کیا گیا کہ اس کا شمار نہیں ہے، ایسی ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا گیا تھا۔ الغرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت جو ہے 16 سال کی تھی، اور نمرود کی عمر 400 سال کی تھی۔ 400 سال کی اس کی عمر تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی جو ہے وہ عمر مبارک تھی۔ 40 دن آپ جو ہے اس آگ میں رہے۔ ادھر نمرود جو ہے اپنے محل میں گیا، اوپر بالا خانے میں دیکھا کیا منظر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں اور ایک حسین و جمیل شخص کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ ایک فرشتے نے کہا، الگ الگ روایت، ایک فرشتے نے کہا چلیے آپ کو میں آگ سے نکالتا ہوں، ذرا میں آپ کی جو ہے وہ سیر کراتا ہوں۔ باہر نکلے، نمرود سے ملاقات ہوئی تو نمرود نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تو دیکھ رہا ہے وہی ہے۔ وہ حسین و جمیل شخص کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری انسیت کے لیے ان کو میرے لیے پیدا فرما کے میرے سامنے رکھا تھا تاکہ میرا دل جو ہے وہ بہلے۔ نمرود کے دل نے یقین کیا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا کرم کیا ہے، میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے 4000 گائیں قربان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرا قربان کرنا کچھ کام نہیں دے گا جب تک تو اپنے کفر و شرک سے باہر نہ آ جائے۔ جب تک تو باہر نہ آ جائے قربانی کچھ کام نہیں دے گی۔ میں اپنے ملت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کچھ کام نہیں آیا۔ کہنے لگا کچھ کام نہ آئے یا نہ آئے، میں تو جو ہے یہ جو ہے اس کے پاداش میں جو ہے 4000 گائیں قربان کروں گا۔ الغرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں محفوظ رکھا، بلکہ آگ آپ کے لیے سلامتی والی جو ہے وہ بنا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے ایسی ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔